ایک ہی زندگی ہے، اس کے اندر تو خواہشیں کنٹرول کر لیں۔ اخلاقیات میں الہیات کو شامل کرنا ہے۔ اگر آپ خواہشات کے ساتھ یا اخلاقیات کے ساتھ الہیات کو شامل کریں گی تو آپ اسلامیات کے دائرے میں۔ زندگی زمین پہ ہے لیکن جو باؤنڈری سیٹ کی ہیں اللہ نے، انہی میں ہماری بھلائی ہے، انہی میں ہماری بہتری ہے۔ جن لوگوں نے اپنی ہر خواہش کو فالو کرنے کی کوشش کی ہے نا، نارملی اس کا رزلٹ اچھا نہیں آیا۔ سکندر اعظم اپنی دنیا فتح کرنے کی خواہش کو ہی فتح کر لیتے۔ سکندر اعظم نے کہتے ہیں جی آدھی دنیا سے زیادہ فتح کی تھی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دلوں کی دنیا کو فتح کرنے والے اور لوگ ہوتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پا لیا۔ سوچ والوں کی دنیا، دنیا والوں کی سوچ سے الگ ہوتی۔ خواہشات نہ پوری ہوئیں اور پھر وہ غم بن گیا۔ سرکار کہتے تھے کہ غم چھوٹے آدمی کو توڑ دیتا ہے اور بڑے آدمی کو سرفراز کر۔ دین سکھانے والا بھی تو کوئی ہونا چاہیے، سمجھانے والا، بتانے والا۔ جس کی کتاب ہے کبھی اس سے بھی رابطہ کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے؟ تو جب اللہ کی کتاب پڑھنے کا وقت آیا ہے تو پھر آپ نے اللہ سے پوچھا کیوں نہیں؟ اگر یہ خیال درمیان میں کہیں پر بھی ایسا آ گیا نا کہ میں کر رہا ہوں اور اسے مجھے لوگوں سے تعریف و توصیف ملے گی تو یہ سارے کا سارا سسٹم برباد ہو گیا۔ السلام علیکم، نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ تو یہ جو آرزوؤں کا اتنا زیادہ ہونا ہے اور پھر اسی کے پیچھے بندہ بھاگتا رہتا ہے تو دل بے سکون ہو کے رہ جاتا ہے۔ تو ان آرزوؤں کو سمجھنا، ان پہ قابو پانا کتنا ضروری ہے دل کی صحت کے لیے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ ایک دفعہ پھر میرے ساتھ موجود ہے صاحبزادہ کاشف محمود صاحب۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جی۔ ساتھ ساتھ چائے بھی چل رہی ہے، چائے چلنی چاہیے، گفتگو بھی چلے گی انشاءاللہ۔ بھی چلنی چاہیے جی۔ تو یہ آرزوؤں پہ قابو پانا اور اس کو سمجھنا کتنا ضروری ہے ایک اچھی پرسکون زندگی کے لیے؟ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی سرشت میں یہ بات ڈالی ہوئی ہے، چاہنا، کچھ حاصل کرنا، کسی کی خواہش کرنا، کوئی آرزو کرنا، اور یہ انسان اس کے ساتھ کہیں نہ کہیں پہ اٹیچ رہتا ہی ہے۔ اب ضروری امر یہ ہے کہ ان آرزوؤں کی بھی تھوڑی سی فلٹریشن ہونی چاہیے۔ بالکل۔ آرزو تو پھر ایسی بھی ہے کہ وہ ایک صاحب نے کہا کہ جناب میری بادشاہ کی بیٹی سے شادی ہو رہی ہے، تو 50% کام ہو چکا ہے۔ اس نے کہا اچھا بھائی 50% کام ہو چکا ہے، بادشاہ سے تمہاری بیٹی سے شادی ہو رہی ہے؟ کہا جناب بالکل میں تیار ہوں، ابھی بادشاہ نہیں تیار ہوا۔ تو خواہش تو پھر کہیں پہ بھی آپ کو لے چلی جا سکتی ہے۔ تو خواہشات کی ایک ریچ ہے کہ اس ریچ تک آپ پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے۔ کئی خواہشات اس لیے چھوڑ دی جاتی ہیں کہ انگور کھٹے ہیں، آپ وہاں تک پہنچ نہیں سکتے، تو پھر آپ اس کا مطلب ہے کہ اس خواہشات کو آپ ویسے فلٹر کر نکال دیتے ہیں کہ آئی تھی خواہش، میری خواہش میں چاند پہ جانا چاہتا ہوں، اسباب میسر نہیں ہے، تو پھر آپ چھوڑ دیتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے خواہش چلی گئی۔ اب خواہشات وہ والی جو آپ کی ریچ میں آ سکتی ہیں، ان خواہشات کا بھی نا تھوڑا سا جائزہ لینا بہت ضروری ہے۔ یہ خواہش سے کسی کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچ رہا، یہ خواہش معاشرے میں کوئی خرابی تو نہیں پیدا کر رہی، یہ خواہش ہمارے دین سے کہیں متضاد تو نہیں ہو رہی۔ یہ خواہشات پیدا ہو سکتی ہیں، متضاد چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں، اور بھی معاملات اس طرح کے کئی آ سکتے ہیں جہاں پہ اچھائی اور برائی کا تناظر آ جاتا ہے، وہاں پہ خواہش ہو بھی تو بھی آپ کو روک دیا جاتا ہے کہ یہ آپ کی پیرامیٹر سے باہر کی بات ہے، خواہش ہے لیکن یہ کریں گے تو نقصان ہوگا آپ کو۔ اب وہ خواہشات آپ خود سے فلٹر کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنے اوپر اگر دین کا پہرا لگایا ہوا ہے اور آپ نے اپنا ایک دائرہ کھینچا ہوا ہے کہ یہ میری دائرہ ہے، یہ ویسینٹی ہے میری، اور میں نے اس کے بیچ میں رہنا ہے، تو اس کے ارد گرد کی جتنی خواہشات ہیں میں خود سے اس کو چھوڑتا جاؤں گا، نکالتا جاؤں گا کہ یہ۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پھر فالو کرتے ہیں ان چیزوں کو اور وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک زندگی ہے ہماری، تو اس کے اندر اب ہم جو خواہش پیدا ہوئی ہے یہ بھی نہ پوری کریں، ہم کیا کیا روکیں اپنے آپ کے ساتھ۔ تو یہی تو میں کہتا ہوں کہ ایک ہی زندگی ہے، اس کے اندر تو خواہشیں کنٹرول کر لیں۔ سبحان اللہ، دونوں اینگل موجود ہیں نا جی آپ کے پاس۔
تو بار بار موقع نہیں ملنا. یہ کوئی آپ کی لائف ویڈیو گیم کی طرح نہیں ہے کہ وہ ٹوکن ڈالیں گے تو آپ کو 3 لائف مل جائیں گی. یہ ایک لائف ہے آپ کے پاس. اس کو بہت ریشنلی آپ نے اس کو لے کے چلنا ہوتا ہے کہ یہ خواہشات آپ کو کہیں گمراہ نہ کرے, یہ خواہشات آپ کو نقصان نہ دیں. قرآن پاک کہتا ہے کہ عین ممکن ہے کہ آپ اپنے لیے وہ چیزیں پسند کریں جو آپ کے لیے نفع بخش نہیں ہے. آپ اپنے لیے وہ چیزیں پسند کریں, اور عین ممکن ہے آپ ان چیزوں کو ترک کر دیں جو آپ کے لیے مفید تھی. سبحان اللہ. اب یہ چیزوں کو کیسے آپ اینالائز کریں گے کہ یہ جو ابھی خواہش میرے پاس آئی ہے, یہ خواہش پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے؟ تو اس کا دین کا پہرا. تو یہ دین ایسی ایک چیز بن گئی ہے کہ یہ انسانی سوچ سے ماورا ہے. سرکار ایسا فرماتے تھے کہ اخلاقیات کے جتنے بھی اس دنیا نے پیرامیٹرز بنائے ہوئے ہیں, ان پیرامیٹرز کے ساتھ جب تک دینیات نہیں نہ ملے گی اسلامی یا الہیات نہیں ملے گی جب تک, تب تک یہ پورے اپنے فلسفے میں ظاہر نہیں ہوتے, تاکہ اس کی ایک نیگیٹو پازیٹیوٹی جب تک پتہ نہ چلے کہ یہ خواہش کہتی کیا ہے آپ کو, اس کے لیے الہیات کا شامل ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ خواہشات کے ساتھ یا اخلاقیات کے ساتھ الہیات کو شامل کریں گی تو آپ اسلامیات کے دائرے میں رہیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو یہ ایک ایسی ڈومین ہے کہ جہاں پہ آپ اپنا نہ اس کو روک سکتے ہیں کہ یہ خواہش اچھی خواہش ہے, یہ خواہش بری خواہش ہے, یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی, یہ میرے دین نے بتا دی ہے. اب جو باتیں دین نے بتا دی ہیں تو وہ اس کے اوپر آپ غور کریں کہ یہ میرے لیے ابھی بھی منافع بخش نہیں ہے, یہ کل کو بھی منافع بخش نہیں ہوں گی یہ باتیں. تو اس لیے ان کو آہستہ آہستہ کر کے یہ ذرا توڑنا مشکل کام ہوتا ہے. سب سے پہلے خواہش کو توڑنا, کہ جب ایسا فرماتے ہیں کہ خواہش پوری کرنے والا بزرگ اور ہوتا ہے اور خواہش ختم کرنے والا بزرگ ہوتا ہے. ابھی ختم کرنے والی کہانی جو ہے نا, یہ اس کے اوپر بھی فوکس ہونا چاہیے کہ یہ خواہش ختم ہو جائے, مطلب یہ اس حد تک ختم ہو جائے کہ جو آپ کی نیگیٹیوٹی جس کے اندر پیدا ہونی ہے وہ چیزیں آپ کی نکل جائیں. اب وہ معاشرے میں آپ کو گاہے گاہے خیر اور شر ٹکرتے ہیں, گاہے گاہے ایک ایک سٹیپ کے اوپر, اور اسی سے وہ ساری چیزوں کو پھر آگے ڈسکرائب کر رہے ہوتے ہیں. دونوں آوازیں بیک وقت آ رہی ہیں, دونوں آوازیں بیک وقت آ رہی ہیں. آپ نے کانوں کے فلٹر کو صاف کریں اور سنیں کہ کیا آواز آپ کے لیے بہتر ہے اور کیا آواز آپ کے لیے بہتر نہیں ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو آہستہ آہستہ کر کے الہیات کے دائرے میں لا کے اس کو کنٹرول کریں. سبحان اللہ. ابھی آپ نے جیسے کہا کہ اخلاقیات میں الہیات کو شامل کرنا ہے, تو سرکار وہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے کہ زندگی زمین پہ ملی اور احکام آسمان سے ملے, جی ہاں, سکون ملے بھی تو انسان کو کہاں سے ملے. جی ہاں. تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ زندگی زمین پہ ہے, لیکن جو باؤنڈریز سیٹ کی ہیں اللہ نے, انہی میں ہماری بھلائی ہے, انہی میں ہماری بہتری ہے, اور انہی میں ہم بہت ساری چیزوں سے بچ بھی سکتے ہیں. بے شک ایسے ہی ہے, اور خواہشوں سے بھی بچنا ہی ہے, خواہشات سے بھی بچنا ہی ہے زیادہ. اور جن لوگوں نے اپنی ہر خواہش کو فالو کرنے کی کوشش کی ہے نا, نارملی اس کا رزلٹ اچھا نہیں آیا. وہ چاہے حکومت کرنے کی خواہش تھی لوگوں کے اوپر, یا پیسہ اکٹھے کرنے کی خواہش تھی, یا مشہور ہونے کی خواہش تھی, یا وہ گلیمر میں جانے کی خواہش تھی, تو وہ پتہ چلا کہ اس کا اینڈ رزلٹ اچھا نہیں آیا. تو وہ لوگ پھر تنگ ہوئے, اور کیا ہوا کہ وہ پھر ان کو تکلیف ہوئی, ان کو دکھ ہوا. اب یہ دیکھیں کہ میں نے ایک چیز دیکھی کہ فرض کیا کوئی شخص لائم لائٹ میں آ جائے ایک دم سے, اس کی کوئی چیز وائرل ہو گئی, آج کی زبان میں جو بات کرتے ہیں وائرل ہو گیا جی, بڑا زبردست قسم کا وہ وائرل ہو گیا جی. اب وہ اپنی اس ریچ کو مینٹین کرنے کے لیے کیا کیا نہیں کرتا, کہاں سے نہیں گزر. میں ایک بڑے اچھے سنگر کو جانتا ہوں جو بہت کلاسیکل سنگر ہیں جی. وہ ایک کسی باہر کے ٹور پہ تھے اور وہاں پہ اسٹیج پرفارمنس دے رہے تھے, اور بڑا اچھا راگ رنگ وہ سنا رہے تھے اپنے ویسٹرن میوزک کے ساتھ. تو انہوں نے ایک دم سے نا اسٹیج کے اوپر ایسے 2 قدم چلے اور الٹ بازی لگائی اور کھڑے ہو گئے, اور پھر وہیں سے راگ شروع کر دیا. میں سوچ میں پڑ گیا, میں نے کہا یہ اس کو کیا ہوا ہے, یہ اچھا بھلا راگ سنا رہا تھا,
تو راگ سناتے سناتے اس نے کلابازی کیوں لگا لی ایک دم سے ہے. تو جب ملا میں نے اسے پوچھا, میں نے کہا جی یہ کہتے ہیں وہ اسٹیج کے لیے کرنا پڑتا ہے. اب اس کا مطلب ہے وہ کوئی ایسی چیز وہ چاہ رہے ہیں لوگوں سے کہ ان کو وہ ملے اور اس کی وہ ریچ ہو. اب وہ اس جگہ پہ جہاں وہ پہنچے ہیں, وہ جگہ پر پہنچنے کے لیے یا اس جگہ پہ ٹھہرنے کے لیے یا اس سے پھر اوپر جانے کے لیے وہ اپنی حدود و قیود کو پھر توڑتے ہیں. وہ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ غلط کرتے ہیں. دیکھیں یہ غور کرنے والی بات ہے کہ کیا پہلی دفعہ کی کامیابی واقعی تمہاری محنت سے ملی ہے تمہیں, یا پہلی دفعہ کی تمہاری جو کامیابی یا فیم ہے یا جو تمہاری خواہش وہ پوری ہوئی ہے, کیا واقعی تمہاری محنت تھی اس کے بیچ میں ساری کی ساری. سرکار بھائی صاحب سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ سونا بنانے کا فارمولہ ہوتا ہے؟ اب نے کہا ہاں ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے, سونا بنانے کا فارمولہ ہوتا ہے. لیکن جن لوگوں کے پاس سونا ہے پوچھو انہوں نے اس فارمولے سے بنایا کس فارمولے سے بنایا؟ ان کے پاس تو اور فارمولے سے آئے ہیں, سونے کا بنایا آ گیا ان کے پاس. تو یہ اب وہ جو سونا بنانا جو ہے نا, یہ بھی ایک بڑی مت ہے کہ ایک خواہش ہے اس کے پیچھے ایک پیسے کا چام ہے, ایک اچیومنٹ ہے, ایک ساری, اب اس کے ساتھ ساری باتیں نیگیٹو ہی جڑی ہوئی ہیں. تو سونا کیا کرنا ہے؟ سونے کو اچھا مل جائے بس یہی کافی ہے. اچھی نیند انسان کو میسر نہیں آتی ہے, وہی اس کو اچھی آ جائے تو کافی بات نہیں ہے جی یہ والی. بالکل. تو خواہشات کا ساتھ ساتھ فلٹر ہونا تاکہ یہ آپ کو کل کو نقصان نہ دے, آپ غم میں نہ جائیں. چلے گئے تو پھر بڑا مسئلہ پڑ جائے گا وہ, پھر وہ اگلی کہانی شروع ہو جائے گی. تو وہ اگلی کہانی کی پھر اور داستان ہے. سکندر اعظم اپنی دنیا فتح کرنے کی خواہش کو ہی فتح کر لیتا. سرکار ارشاد فرماتے ہیں نا, تو دیکھیں وہ جب نکلا تو کسی ادھر کوئی پاس کوئی بابا جی تھے, تو انہوں نے کہا مجھے سمجھ لگ گئی ہے یہ اب اس کو اپنے وطن میں قبر نصیب نہیں ہوگی, یہ کسی دوسرے ملک جا کے دفن ہونے, یہ اپنی قبر ڈھونڈنے نکلا ہوا ہے کہ دیکھیں کہاں پہ ملتی ہے اس کو قبر. تو وہ بیسیکلی تو ساری کہانی یہی ہے. اب سکندر اعظم نے کہتے ہیں جی آدھی دنیا سے زیادہ فتح کی تھی, تو لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دلوں کی دنیا کو فتح کرنے والے اور لوگ ہوتے ہیں. سبحان اللہ. یہ شہروں کو فتح کرنے والے اور لوگ ہوتے ہیں, دلوں کو فتح کرنے والے اور لوگ ہوتے ہیں. اس کے ساتھ کوئی امر ربی شامل ہوتا ہے, ان کے ساتھ ان کا اخلاص شامل ہوتا ہے. وہ ایسے ہی نہیں ہو سکتا دل فتح کسی کا. دلوں پہ حکومت کرنے والے لوگ آج بھی ہیں اور دنیا کو فتح کرنے والے چلے گئے. یہ لاہور ہے نا جی ہمارا شہر, دریا کے اس طرف ایک بادشاہ سلامت ہے, ان کا نام ہے مقبرہ جہانگیر. آپ کبھی چلیے گا دیکھیے گا. میں ہسٹری میں نے کالج کے دور میں پڑھی ہے, میں وہاں گیا تھا, انہوں نے مجھے دکھایا کہ یہ مقبرہ جہانگیر ہے, اس کے نیچے سے یہ سرنگیں نکلا کرتی تھی, یہ فلانے شہر کو جاتی تھی, فلانے شہر کو جاتی تھی. بندہ کوئی نہیں تھا ادھر مقبرہ جہانگیر پہ, یا جہانگیر کو ملنے کوئی نہیں آیا ہوا تھا وہاں پہ. چام چٹھا سن جس کو کہتے ہیں نا, چام چڑکھی ہے, تو وہ نظر آئی وہاں پہ ہمیں, اور تو کچھ نظر نہیں آیا. دریا کی اس طرف آ جائے, ایک دلوں کو فتح کرنے والا بادشاہ بھی ہے وہاں پر, ان کا نام ہے داتا صاحب. سبحان اللہ. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. سبحان اللہ. دن رات کا میلہ ہے, سبحان اللہ. کوئی آف ڈے نہیں ہے, کوئی چھٹی نہیں ہے. سبحان اللہ. قرآن پڑھا جا رہا ہے, ذکر اللہ کا ہو رہا ہے, اور انہوں نے ساری زندگی اللہ کا ذکر ہی چلایا, اور کیا کیا انہوں نے. تو یہ وہ دلوں کو فتح کرنے والے کو 1000 سال ہو گئے ہوئے, اور آج بھی وہ دلوں کو فتح ہی کرتے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ اور لوگ ہیں, انہوں نے لوگوں کو نہیں فتح کیا, انہوں نے اپنے رب کی خواہش کو پورا کیا. سبحان اللہ. انہوں نے اپنی خواہشات کے اوپر وہ والا لاک لگایا کہ یہ میری خواہش جو ہے, یہ اگر اللہ کی خواہش نہیں ہے تو پھر یہ نہ ہو, اور اگر اس کی خواہش ہے تو یہ ہو جائے. سبحان اللہ. جیسے وہ ایک درویش کا واقعہ سرکار سنایا کرتے تھے نا, کہ گاؤں میں تھے درویش, تو سیلاب آ گیا, باڑھ ندی میں بڑی زور کی آ گئی, تو لوگ بھاگے آئے. انہوں نے کہا حضور خطرہ ہے کہ باندھ ٹوٹ جائے گا, پانی آ جائے گا گاؤں کے اندر. آپ نے کہا مجھے لے کے چلو, کہاں پہ شگاف پڑا ہے. وہ لے کے گئے, وہ کہا کدال دو مجھے. اب وہ کدال جو ہے نا وہ توڑنے کے لیے ہوتی ہے, بنانے کے لیے نہیں ہوتی, کھودنے کے لیے ہوتی ہے. تو اب کدال لی, تو جہاں سے وہ شگاف پڑا تھا وہاں پہ انہوں نے اور کھودنا شروع کر دیا. تو لوگوں نے کہا حضور
یہ تو آپ مزید اس کو رستہ بنا کے دے رہے ہیں پانی کو کہ وہ ادھر آ جائے. اور کہ اگر اللہ کی خواہش ڈبونے کی ہے تو میں اللہ کے ساتھ ہوں. اللہ اکبر. اور اللہ نے اگر بچانا ہے تو میرے کرنے سے بھی نہیں ہوگا, یہ بچ جائے گا. سبحان اللہ. تو کہتے ہیں کہ پانی پھر چلا گیا. واہ 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 سبحان اللہ. تو انسان کو خوش نہ کرنا بہت ناممکن ہے جی. کوئی نہیں خوش ہوگا. آپ شادی کے اندر 150 ڈشیں پکا لینا جی, بندے نہیں خوش ہوں گے جی. لیکن اللہ تو بڑی چھوٹی چھوٹی سے بات سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے. اس کے کسی غریب سے بندے کو کھانا کھلا دیں, خوش ہو جائے گا. اس کی کسی غریب سی بیٹی کی شادی کر دیں, وہ بڑا خوش ہو جائے گا. اس کے نام پہ کوئی خیرات شروع کر دیں, بڑا خوش ہو جائے گا. اس کے احکامات کو ماننا شروع کر دیں, بڑا خوش ہو جائے گا. بھوکے کو کھانا کھلا دیں, بھوکے کھانا کھلا دیں. اپنا میانہ روی اختیار کریں, حسن سلوک رکھیں, میٹھی زبان استعمال کریں. جو جو بزرگوں کے طریقے رہے ہیں کہ اونچی آواز میں بات نہیں کرنا. کہتے ہیں اونچی آواز بولنے والا جو ہوتا ہے وہ گدھے جیسی اس کی آواز ہے, سرکار کو ناپسند ہے زیادہ اونچا بولنے والے جو لوگ ہیں. تو یہ ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے جو لوگ کام کرتے جا رہے ہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے, وہ اپنی خواہشات کو بھی پھر اس خواہش کے اندر پھر مرج کر لیتے ہیں کہ جو اللہ کی خواہش ہے, تو ان کو سکون ملتا ہے. باقی اگر دنیا کی خواہش کے ساتھ جو لوگ اٹیچ ہوتے جائیں گے نا, یہ تو فانی ہے سارا کچھ. کتنے دن رہنا ہے یہاں پہ, سارا کہانی. کتنے کتنے دارا و سکندر و فرعون اور قارون یہاں سے چلے گئے. کیا کیا طاقتیں نہیں تھیں ان کے پاس, کتنے کتنے خزانے نہیں تھے ان کے پاس, تو نام و نشان کوئی نہیں رہ گیا. سرکار بھی جو قرآن کی آیت ارشاد فرماتے تھے کہ سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین, کہ سیر کرو دنیا کی اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا. تو کتنے لوگ آئے اور چلے گئے, کوئی جانتا بھی نہیں ہے. اور پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو ابھی تک موجود ہیں, دلوں میں موجود ہیں. جتنا جتنا جو ہے وقت گزرتا جا رہا ہے اتنا اتنا ان کا ذکر بلند ہوتا جا رہا ہے. ہاں بالکل. وہ دیکھ لیں, اس کو ایک اور اینگل میں بھی یوں فرمایا کہ زندہ وہ جو دل میں اتر گیا, مردہ وہ جو دل سے اتر گیا. واہ واہ سبحان اللہ. تو ہماری زندگی میں لوگ ہیں جو مردہ ہوئے پڑے ہوئے ہیں, اور پرانے اتنے کیسے لوگ ہیں کہ جو ابھی بھی زندہ ہیں, اور ان کا نام لیوا آج بھی لوگ موجود ہیں. کہانیاں پچھلے کئی سو سالوں کی ہیں. مولانا روم آج بھی ہم پڑھتے ہیں جی, ان کو سنتے ہیں جی. مولا علی علیہ السلام کے ساری باتیں وہ آج بھی زندہ ہیں, وہ آج بھی لوگوں کے لیے مشکل کشاں ہیں. تو کہانی تو ساری ایسی ہے ہماری کہ ہم رہتے اس حال میں ہیں, اور ہمارا دین سارا ماضی ہے. ہم نے یہ ماضی کے ساتھ ہی کنیکشن اپنا جوڑنا ہے تاکہ مستقبل ہمارا اچھا ہو. یہ اینگل ہے نا, بڑا ضروری ہے کہ حال میں رہتے ہوئے ماضی سے اپنا تعلق استوار کریں تاکہ آپ کا مستقبل بہتر رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ بڑا ضروری ہے تاکہ آپ کا وہ پہرا رہے. وہ کیا تھا کہ تمہاری یاد کا پہرا لگا رہا ہر سو, حصار وقت کو میں توڑ کر نکل نہ سکا, تمہاری یاد کا پہرا لگا رہا ہر سو. تو وہ جن کی یاد کے اوپر پہرا لگا ہوا ہوتا ہے نا جی, وہ حصار میں رہتے ہیں اور وہ پھر اس سرمستی میں ہوتے ہیں. تو وہ ان کی کہانی اور ان کی خواہشات دنیا کی کہانی اور خواہشات سے الگ ہوتی ہے. تو سرکار صاحب کہتے تھے کہ سوچ والوں کی دنیا والوں کی سوچ سے الگ ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو انہوں نے الگ بیٹھ کے سوچتے ہیں, ان کو دنیا سے الگ سوچ ملتی ہے. ورنہ دنیا تو وہی پیٹرن ہے جو وہ چلتا جا رہا ہے. آؤ کھاؤ پیا زندگی گزارو, کچھ امیر گزر جائیں گے, کچھ غریب گزر جائیں گے, گزر سب نہیں جانا ہے. تو امیری غریبی نہیں میٹر کرتی, میٹر کرتی ہے خیر اور شر. ویسے سب کا شعر ہے کہ واصف بحث ابس ہے امیر و غریب کی, جب تک عبور فلسفہ خیر و شر نہ ہو. واہ 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 سبحان اللہ. خیر و شر کا فلسفہ جس دن کلیئر ہوگا نا, پھر اس دن آپ کو پتہ چلے کہ اصل میں امیر کون ہے اور اصل میں غریب کون ہے. سبحان اللہ. جس کو ہم امیر کہہ رہے ہیں اصل میں وہ امیر نہیں ہے جب تک کہ وہ کسی کے قریب نہیں ہے. بالکل سبحان اللہ سبحان اللہ. غریب ہے پر قریب ہے. سبحان اللہ. وہ غریب کو تو ویسے ہی دیکھیں نا جی, کتنی فیسلٹیاں ملتی ہیں اللہ کی طرف سے. اللہ میں یہ کہتے ہیں میں نے تو دیا ہی نہیں, تو حساب کے لینا تیرے سے. پہلے غربت دی ہوئی ہے اس کو, زکوٰۃ معاف ہے, سارا کچھ معاف ہے جی. حج کا کہ چلو مجبوری ہے
نہیں جا سکتے، پیسے نہیں ہوں گے تو اس پہ فرض بھی نہیں ہے جی، بس اس کو راضی رہنا ہے، اس کو راضی رہنا، امیر کے مال پہ نظر نہیں ڈالنی، بس اتنا سے وہ کام کر لے تو وہ اس کے لیے عافیت ہی عافیت ہے جی۔ تو اگر ایک لمبی زندگی آرزو پوری نہیں ہوئی تو آرزو چھوڑ دینے میں ہی عافیت ہے، جیسے مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پا لیا، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے نا، تو اگر ارادے ٹوٹ گئے اور رب کو پا لیا تو ٹوٹتے رہے ایسے ارادے، پانا تو اللہ کو ہے نا۔ ہاں بالکل ایسی بات ہے جی، وہ فالو کریں نا جی، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ذات کی اصلاح کے لیے، چونکہ یہ بھی ذات کی اصلاح ہی ہے نا آپ کی، کہ اپنی خواہشات کو آپ نے ٹیم کرنا ہے، اس کو ایک سدھا ہوا گھوڑا بنانا ہے، ورنہ تو یہ گھوڑا ایسا ہے کہ آپ کو تیز لگائے گا اور کہیں پہ جا کے گرائے گا، بہت زور کا گرائے گا وہاں پہ۔ اس بے لگام گھوڑے کو لگام دینے والی جو چیزیں ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ کے نبی کی محبت ہے اور نبی کے چاہنے والوں کی محبت ہے، وہ اس کو لگام دے سکتے ہیں۔ باقی دنیا کا جو فلسفہ چل رہا ہے اس کے اندر تو کوئی حد ہی کوئی نہیں ہے، کتنے پیسے کما لیں گے، کیا بن جائیں گے، بل گیٹس بن جائیں گے، پھر کیا ہو جائے گا؟ کتنے پیسے ہمارے سیاستدانوں کے ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگاتے رہتے ہیں، کتنے ملین ٹریلین پیسے بن جاتے ہیں، پتہ نہیں، ہمیں تو گنتی بھی اتنی نہیں آتی، تو وہ کیا ہو گیا؟ پھر کیا ہو گیا؟ کہاں لے کے جائیں گے؟ اتنی سی خوراک کھائیں گے، بلکہ جتنے پیسے زیادہ آئیں گے اتنی خوراک کم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ غریب آدمی کو دیکھیں نا، سارا دن محنت کرتا ہے، اچھا کھاتا ہے، ٹکا کے 6 روٹیاں کھاتا ہے جی، ہے نا جی، اور سکون کی نیند سوتا ہے۔ اور جو امیر ہے وہ بد پرہیزی کی وجہ سے کھانے سے ہی محروم ہو جاتا ہے، اور کہتے ہیں جی وہ واک کریں، گاڑی پہ نہیں جانا، بہت کی ہم ہی بند کرا دیتے ہیں، اور نیند نہیں آ رہی، گولیاں کھا لیں، اضطراب ہے، کیفیت خراب ہے۔ آپ کے سامنے تو ڈپریشن کی ساری واقعات امیروں میں زیادہ ہیں کہ غریبوں میں زیادہ ہے، نظر آتا رہتا ہے آپ کو کہ پیسہ اپنی بیماریاں ساتھ لے کے آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی خواہشات سے بچائے کہ جو ہمیں اس کے رستے سے گمراہ کر رہی ہیں، ہمیں اس کے رستے کے، اللہ کے رستے کے جو قریب رکھے، ایسی خواہشات پہ آمین ثم آمین، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی خواہشات کے بھی قریب رکھے، ایسے لوگوں کے بھی قریب رکھے جو آپ کو ایسی خواہشات کے قریب رکھتے ہیں، بلکہ وہ کہنا چاہیے کہ انعمت علیہم والے لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ ہمیں رکھے، جہاں پہ رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے، آپ بھی جا کے بیٹھ جائیں، شاید 2 قطرے آپ کے اوپر بھی پڑ جائیں، آپ کا بھی کام بن جائے گا، آسانی ہو جائے گی ساری کی ساری، جو آلریڈی اللہ کے قریب ہے انہی کے قریب ہو جائے، انہی کے قریب ہو جائیں، بس آسانی ہو جائے گی۔ الحمدللہ۔ خواہشات نہ پوری ہوئیں اور پھر وہ غم بن گیا، یعنی کہ انسان کچھ چاہتا تھا وہاں تک نہیں پہنچ پایا اور اب غم زدہ ہے اور اسی چیز کا اس کو پچھتاوا ہے۔ تو اگر غم کا ایسا مقام آ جائے تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ وہ بالکل ہی ایک کلینکل ایک بیماری کی شکل اختیار کر جاتا ہے، اور ویسے ہی ایک تو وہ جو چیزیں ملی نہیں اس کو، اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی زندگی ہے وہ اس کو بھی گنوانا شروع کر دیتا ہے اور گلے شکووں میں زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے موقع پہ کیا کرنا چاہیے کہ وہ اس سے مطلب نکل آئے؟ دیکھیے ہم کہتے ہوتے ہیں کہ جو غم ہے نا، یہ اس کو ڈیفائن کریں، اپنے غم کو بھی ڈیفائن کریں۔ موٹر سائیکل کا، سائیکل کا گم ہو جانا، یہ چھوٹے چھوٹے سے حادثے ہیں آپ کی زندگی میں آتے جاتے رہے، ان کو اتنا بڑا غم نہیں بناتے، پھر آ جاتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں۔ غم کوئی رکھیں پھر ایسا لازوال والا، طاقت والا ہے، یہ آپ کے عشق کی طرح ہوتا ہے نا، جیسے انسان کہتے ہیں نا یہ میرا عشق ہے، اکیلا ہی ہے بس یہ دنیا میں ہے، اس طرح سے غم بھی آپ کا ایک ایسی پاور ہے آپ کے پاس کہ جو آپ کو نکھار بھی سکتی ہے اور آپ کو برباد بھی کر سکتی ہے۔ سرکار کہتے تھے کہ غم چھوٹے آدمی کو توڑ دیتا ہے اور بڑے آدمی کو سرفراز کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ لڑنے والے تو ہر جگہ پہ لڑتے ہی رہتے ہیں۔ کسی نے کسان سے پوچھا کہ بارش کا کیا فائدہ ہے، اس نے کہا زمین میں پانی آتا ہے، فصل آتی ہے۔ تو نے کہا بارش کا نقصان کیا ہے، ان کے میرے بھائی کے کھیت پہ بھی بارش ہوتی ہے، مسئلہ یہ ہے۔ اکبر، واہ واہ واہ۔ تو مسئلہ تو یہ بھی ہے، یہ اب اس کو غم کہیں گے تو یہ غم وہ والا غم نہیں ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ غم تو اور کہانی ہوتی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں آپ کی پوری نہیں ہو رہی ہیں، کسی کے پاس، وہ سرکار نے جیسے فرمایا نا کہ رشک اور حسد، بڑا ایک خوبصورت آپ نے ٹاپک بنایا ہوا ہے کہ یا اللہ تعالیٰ
اس کے پاس جو صفت ہے یہ صفت سے چھین لے تو یہ کیا ہو گیا؟ حسد ہو گیا. بالکل. اور یا اللہ یہ جو صفت اس کے پاس ہے مجھے بھی دے دے, تیرے خزانے میں کیا کمی ہے, تو یہ ہو جاتا ہے رشک. اب وہ حسد والا جو ہے وہ جائے گا غم میں, اور وہ اور غم ہے, یہ بھی وہ غم نہیں ہے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں, وہ پھر ساڑھ میں چلا جاتا ہے نا جی. تو وہ کہانی اور ہے. میں کہتا ہوں کہ وہ ایک ایسا غم ہونا چاہیے زندگی میں جو آپ کے دل کو گداز رکھے. سبحان اللہ. وہ سرکار ایسا فرماتے ہیں کہ جس دن سے شناسائی ہوئی آپ کے غم سے اس دن سے مجھے سینکڑوں غم ڈھونڈ رہے ہیں. سبحان اللہ. وہ ایک غم ایسا آپ کو میسر آ جائے نا تو پھر باقی غم آپ کے قریب نہیں آتے. چھوٹے موٹے اہم فضول سے جو اکٹھے ہو جاتے ہیں نا, کہ وہ پیسے نہیں جی غم ہو گیا, فلاں چیز نہیں ملی غم ہو گیا, اچھے اسکول میں بچے نہیں پڑھے غم ہو گیا, جب میں باہر جانا سے نہیں جا سکے جی غم ہو گیا. بل انسان کی رضا جو ہے نا وہ مالک کی رضا سے جہاں پہ علیحدہ ہونی شروع ہو جائے گی. سرکار کی بڑی خوبصورت ایک ڈیفینیشن ہے کہ اپنی مرضی اور اللہ کی مرضی میں فرق کا نام غم ہے. سبحان اللہ. پورا فارمولہ لگا لیں سبحان اللہ. کہ اللہ کی مرضی جہاں پہ آپ اس مرضی کو اگر آمین کہہ دیں اپنی زندگی کے اندر, آپ کی زندگی کا غم تھوڑا ہو جائے گا. سبحان اللہ. کس کی مرضی؟ اللہ کی مرضی. چٹھی کس نے بھیجی ہے؟ ہمارے اللہ میرے. اچھا سرکار کہتے تھے یہ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ ساری دنیا کا اللہ, ساری کائنات کا اللہ ہے, بالکل ہے. اس سے آپ کا ریلیشن نہیں ڈیولپ ہوتا. اس سے ریلیشن اس وقت اللہ تعالیٰ سے آپ کا ڈیولپ ہوتا ہے جب آپ کا میرا اللہ. سبحان اللہ. جب آپ اللہ تعالیٰ کو اون کرتے, میرا اللہ, میرا اللہ نے یہ چٹھی کس نے بھیجی ہے؟ میرے اللہ نے بھیجی. سبحان اللہ. میرے اللہ کا فیصلہ. یہ جب میرا اللہ جب آ جاتا ہے نا درمیان میں, تو یہ آپ کی ایک اپنائیت ہے, آپ کی ایک محبت ہے اپنے رب کے ساتھ. تو کس نے بھیجی؟ محبوب نے. آئے جو قبول. تو اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, کہ وہ غم بھیجتا ہے, تکلیف دیتا ہے, لیکن راحت بھی بیچ میں چھپی ہوئی ہوتی ہے, آپ کو نہیں پتہ لگتا. سرکار بھائی صاحب اس کو اپنی زبان میں کہا کرتے تھے کہ وہ غم کی چٹھی آئی ہے, وہ کھولو شاید بیچ میں کوئی راحت کا پیغام لکھا ہوگا, خوشی کا پیغام ہوگا ہے. تو وہ چٹھی غم کی ہے, تو لیکن تعلق کیا بن گیا آپ کا؟ اللہ سے بن گیا. سبحان اللہ. اسی غم میں کچھ لوگ شیطان کے پاس چلے گئے, اور اسی غم میں کچھ لوگ رحمان کے پاس چلے گئے. سبحان اللہ. جن کے جو رحمان کے پاس چلے گئے ان کے لیے تو وہ غم انعام بن گیا. سبحان اللہ. اور جو لوگ شیطان کے پاس چلے گئے ان کے لیے وہی غم امتحان بن گیا, آزمائش بن گیا وہ غم. تو غم وہ والا پالیں وہ جس سے آپ کا رحمان کے ساتھ ریلیشن بلڈ, جو اللہ کی یاد بن جائے, جو اللہ کی یاد بن جائے جی, وہ کمال بات ہے. مجھے یاد میرے کزن ہے, وہ بڑا کمپیوٹر جینیس ٹائپ نا, اور وہ وائرس شائرس ہیکنگ شیکنگ بڑا اس کا شوق ہوتا تھا. تو ایک دن میں نے اس کے کمپیوٹر جناب وہ کھولا تو اس کے اوپر نا کوئی میسیج ایسے لکھا ہوا آ گیا. تو مجھے فیل ہوا کہ یہ تو کوئی وائرس ٹائپ لگ رہا ہے مجھے نا یہ والا. میں نے کہا یار یہ تمہارے کمپیوٹر میں نا وائرس آیا ہوا ہے. تو کہتا ہے یہ میں نے وائرس پالا ہوا ہے. میں کہا لوگ پیٹ پالتے ہیں تو وائرس پالتے ہیں. کہتا ہے یہ مجھے پتہ ہے یہ کتنا کوئی کام کرتا ہے, اس سے کیا نقصان ہو سکتا ہے, میں نے اس کو نا اپنے حساب سے رکھا ہوا ہے, یہ میرا وائرس ہے. میں کہا کمال ہے, تو وائرس بھی پالتے. تو اب زندگی اپنی غور کر لیں کہ وائرس پالے ہوئے آپ نے یا آپ وائرس فری ہوئے ہوئے. زندگی کی اس رونقوں کے بیچ میں سے آپ کو دیکھیں, زندگی غم خوشی ہر وقت آتے جا رہے, چلتے جا رہے, لیکن ان سب میں آپ کا تعلق اپنے رحمان کے ساتھ کیسا ہوتا جا رہا ہے. وہ اگر چیز آپ کو مل جائے نا, وہ ہمارے بزرگ ہوتے تھے تو قوالی سنا کرتے تھے خوشاب میں, تو اس کا ایک شعر ہوتا تھا کہ تیرا غم رہے سلامت میرے دل کو کیا کمی ہے. واہ 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 واہ. تو وہ ایک غم ایسا مل جائے نا تو وہ لازوال غم ہوتا ہے. آپ بڑے غم کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں تو پھر آپ بھی سرفراز ہونے شروع ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو غم والے کے لیے ہر موسم غم کا ہوتا ہے. اللہ اکبر. وہ ہر چیز کے وہ جیسے سرکار فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو مولا حضرت امام حسین علیہ السلام جو سرکار کہا کرتے تھے امام عالی مقام,
امام عالی مقام کا غم منانے والوں کی کوئی چھٹی نہیں ہوتی، وہ ہمہ حال ایک ہی غم میں رہتے ہیں. سبحان اللہ. کہتے ہیں جس کو کبھی کربلا دیکھنی نصیب ہو گئی ہو وہ زندگی میں کبھی کہا نہیں لگاتا. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں اس کو یاد کرنے کے لیے سیزن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. سیزن چلو اس کو انلارج کرتا ہے، اہتمام کرتا ہے اس کا، لیکن جب وہ نہیں ہے تو وہ پھر بھی وہ وہیں ہے، وہ اسی کیفیت میں ہے. تو انہوں نے اس ایسے غم کو انہوں نے پا لیا کہ جو غم ہی سرفراز کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے. اللہ بھی تو ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندے وہ ہیں جو ہنستے کم ہیں روتے زیادہ. ہائے ہائے ہائے، بالکل صحیح بات ہے. تو یہ وہ ہر چیز کے اوپر رونا ہنسنا نہیں ہے، یہ کوئی ایک ایسا غم آپ کو زندگی میں ملا دینا. وہ کہتے ہیں کہ اکثر دیکھیں کہ عشق حقیقی اور عشق مجازی، بلکہ میں مجاز میں عشق نہیں کہتا، محبت کہتا ہوں. عشق میرے نزدیک صرف رب کا ہی ہے. سبحان اللہ. باقی محبتیں آپ کی زندگی میں محبت ہوتی ہے، کئی محبت پوری ہو جاتی، کئی نہیں پوری ہوتی. جن کی پوری ہوگی وہ بھی بعد میں کہتے ہیں کیوں پوری ہوگی. تو یہ چلتی رہتی ہیں باتیں. لیکن اگر آپ کو مجاز سے حقیقت کا سفر مل گیا ہے تو پھر مجاز کو بھی سلام کر لیں. سبحان اللہ. کہ مجھے تیری وجہ سے حقیقت آشنائی ہو گئی ہے، مجھے وہ ازلی غم مل گیا جس کی مجھے تلاش تھی، تیرے غم کی وجہ سے مجھے وہ غم مل گیا. تو یہ اچھی بات ہے. تو باقی تو کہانیاں چلتی رہتی ہیں، قصے بھی بنتے رہتے ہیں، لیلا آتی رہتی ہے، مجنوں جاگتا رہتا ہے، تو بس چلتے رہتی ہیں کہانیاں ساری کی ساری. دین کی آپ نے بات کی تو دین سکھانے والا بھی تو کوئی ہونا چاہیے نا، سمجھانے والا، بتانے والا. لوگ جو خود سے جو بالکل اپنی سوچ کے مطابق چلتے ہیں اور پھر پھنس جاتے ہیں، تو یہ گرو کا ہونا کتنا ضروری ہے. یہ بھی ضروری ہے جی، تربیت کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو نا اس سے ایک بڑا فارمولہ بتاتا ہوں، اس سے بھی بڑا ایک فارمولہ. وہ فارمولہ یہ ہے کہ سرکار فرماتے تھے کہ کیا نعوذ باللہ اللہ اتنا اگنورینٹ تھا کہ اس کو پتہ نہیں تھا کہ میری کتاب ان لوگوں کے پاس بھی جانی ہے جن کی یہ زبان نہیں ہے. اس کو تو پتہ تھا کہ ہم عربی دان نہیں ہیں، ہمیں عربی پڑھنی ہے اور پھر ہم نے اس کے ترجمہ اردو میں کرنا ہے اور پھر ہم نے اس کو سمجھنا ہے. اب وہ ترجمہ ہی کوئی ہمیں اردو میں غلط بتا دے گا تو ہم تو وہی سمجھیں گے کہ عربی میں یہ تھا. تو آپ فرماتے تھے کہ جس کی کتاب ہے کبھی اس سے بھی رابطہ کیے اس کو سمجھنے کے لیے. اللہ اکبر. جس کی اپنی ذاتی کتاب ہے قرآن، کہتے ہیں کبھی اس سے بھی رابطہ کر کے دیکھو اور اسے کہو یا اللہ یہ کتاب کھول ہم پہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ. تو پھر وہ جب کھولے گا نا تو وہ اور کہانی ہوگی. اللہ اکبر. دیکھیں کتاب کی کوئی چیز کسی کو سمجھنا ہے تو انسان صاحب کتاب کے پاس چلے جاتا ہے. حضور آپ نے کیا فرمایا ہے سمجھائیں تو صحیح، شعر کا مطلب کیا ہے، یہ اتنا مشکل آپ نے لفظ لکھ دیا ہے اس میں، یہ کیا مطلب کیا ہے، شعر کیا کہہ رہا ہے. وہ آپ کو بتائے گا جی میں اس تھاٹ میں بیٹھا تھا، میں نے یہ خیال کیا اور یہ میرا شعر تھا کہ جناب وہ آتے ہیں غیب سے یہ خیالات زمیں پر، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے. تو وہ آپ پوچھتے ہیں بھئی ہوئی نوائے سروش کیا ہوتا ہے بھئی، یہ تو بڑی کوئی کام کی چیز لگتی ہے. تو یہ سریر خامہ کیا ہوتا ہے، تو وہ بتا دیں گے آپ کو کہ اچھا بھئی یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ قلم گسانا ہوتا ہے، یہ نوائے سروش اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ بس اوپر سے آ رہا ہے اور میں بس قلم چلا رہا ہوں. تو وہ آپ نے پوچھ لیا کسی سے کہ یہ اس کا مطلب کیا ہے. تو جب اللہ کی کتاب پڑھنے کا وقت آیا ہے تو پھر آپ نے اللہ سے پوچھا کیوں نہیں. سبحان اللہ. اس سے بھی کوئی ریلیشن بلڈ کرے نا کہ یا اللہ تعالیٰ تیری کتاب مشکل ہو رئی ہے، کوئی گتھی سلجھا یا سمجھا یا کوئی سمجھانے والا بھیج ہمارے پاس، اور وہ بھیجے گا. سبحان اللہ. وہ گرو پھر کھڑا ہوگا وہاں پہ جو ادھر سے آئے گا. سبحان اللہ. واہ سبحان اللہ. اس کی کہانی اور طرح سے پھر چلے گی. یعنی کہ قرآن کھول کے آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ میرے لیے اس کو آسان فرما، مجھے فہم دے مجھے اس کا. تو وہ پھر آپ کے لیے راستہ بھی بنائے گا. وہ پھر وہ آپ کی اس خواہش کے مطابق وہ گرو آپ کو دے گا. وہ اللہ ہی کیا جو آپ کو چھوڑ دے. اللہ نہیں چھوڑتا، کبھی نہیں چھوڑتا. بلکہ سرکار ویسے فرماتے ہیں جس کی آنکھ میں آنسو ہے اللہ اس کو کبھی نہیں چھوڑتا. وہ اللہ سے بچ نہیں سکتا، اللہ نہیں سکتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو آپ نے کہا کہ اللہ سے تعلق بنانا ہے، تو تعلق بنانے کے ذرائع کون کون سے ہیں؟
اللہ تو جی بڑا مہربان ہے. وہ ایک درویش کی کہانی یاد آ گئی. وہ بازار میں کھڑا ہوا تھا تو کسی نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں یہاں پر نا اللہ کی لوگوں سے صلح کروا رہا ہوں. اللہ تو مان رہے, لوگ نہیں مان رہے. پھر کچھ دنوں بعد لوگوں نے دیکھا کہ وہ کسی قبرستان میں کھڑا ہوا ہے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں اللہ کی لوگوں سے صلح کرانے کی کوشش کر رہا ہوں. بندے تو مان رہے ہیں, اللہ نہیں مان رہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو اللہ تو ہر وقت قریب, دل کے قریب. وہ کہتا ہے میں تمہاری شاہ رگ سے زیادہ قریب. سبحان یہ شاہ رگ ہے, یعنی کہ وہ اتنا قریب ہو کے سنتا ہے آپ کی کہ جو بات آپ کے دل میں زبان پر بھی نہیں ہے, دل میں ہے, وہ بھی وہ بات وہ سن رہا ہے. تو اللہ کو تو وہ کہتے ہیں نا کہ سرکار کا شعر ہے کہ انہوں ملنا سوکھی گل ہے, وہ آپ پہ ساڈے والے. واہ 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 واہ, سبحان. وہ تو پہلے ہی ہماری طرف ہے, سبحان اللہ. تو ہم نے تو صرف ایک قدم بڑھانا ہی ہے اس کی طرف. اور وہ قدم بڑھانے کے جو ذرائع ہیں ان میں سجدہ. سبحان اللہ. سجدہ انسان کی معراج ہے. سبحان اللہ. جاتا زمین پر ہے, جھکتا ہے, لیکن معراج اس کی انسان کی یہ ہے کہ جو اس کی پیشانی میں کہ اپنے اللہ کے حضور وہ پیش کرتا ہے. سبحان اللہ. کہ سجدہ کرو اس کو. سبحان اللہ. روح کے ساتھ, دل کے ساتھ, اس کا شکرانے کے ساتھ سجدہ کرو کہ وہ بہت بڑا ہے, بڑا مہربان ہے, رحمان ہے. اور دعا کے ساتھ کہ دعا التجا ہے, ندا ہے, فریاد ہے, اپنے اللہ سے فریاد کریں. آپ کہتے تھے کہ وہ رات کی تاریکی میں اپنے آنسوؤں کو نا دن کی روشنی سے بچایا کرو, اور اس کو رات کی تاریکی میں لے کے آؤ اور اپنے اللہ کے حضور پیش کرو, کیونکہ یہ جو آنسو ہیں نا یہ رات کو موتی بن جاتے ہیں. سبحان ان کو اپنے اللہ کے حضور پیش کرو. ہنجو سانب کے رکھی کول, اے موتی بنسن انمول. واہ واہ واہ, سبحان. ہنجو آنسو ہے, اے ہنجو بنسن انمول. یہ انمول بنتے ہیں کہ رات کی بارگاہ میں چپکے سے تاریکی میں اپنے اللہ کے حضور پیش کرو, اور وہ پھر دیکھ رہا ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ چلو آنسو نہیں آ رہے تو تھوڑے سے کوئی مگرمچھ والے آنسو نکال لو, اپنے اللہ کے حضور پیش کر لو, اللہ کو راضی کرو کسی طریقے سے. وہ اتنی مہربان ذات ہے کہ وہ آپ کو روتا دیکھ نہیں سکتی. ہاں, وہ کہ 70 ماہوں سے زیادہ پیار. یہ تو ایک فگر ویسے بتائی ہوئی ہے نا جی, اللہ تو پتہ سمجھانے کے لیے مہربان ہے کیا ہے. وہ دیکھیں کتنی بڑی فیسلٹی اس نے دی. وہ کہتا ہے گناہ جب تک عمل میں نہ آئے میں اس کو کاؤنٹ نہیں کروں گا, نیکی آپ کے خیال میں بھی آ جائے تو میں اس کو کاؤنٹ کر لیتا ہوں. کتنی مہربانی ہے اس نے رکھی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں ایک بادشاہ تھا, بازار سے جا رہا تھا تو اس نے ایک حسین عورت کو دیکھا تو دل میں خیال آیا کہ اس کو تو مہرانی ہونا چاہیے. پھر ساتھ ہی خیال آیا کہ گرو نے کہا وہ یہ تو عورتیں جو ہوتی ہیں بہنیں ہوتی ہیں, مائیں ہوتی ہیں, ان کو اس نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے. تو خیال روک لیا, پہنچا اپنے گرو کے پاس کہ ایسا خیال آیا ہے, عمل نہیں کیا تو مجھے اس کی سزا ملے گی یا نہیں؟ بالکل ملے گی, سزا ملے گی. غلط خیال, یعنی کہ ابھی عمل میں نہیں آیا, اور اللہ کہتا ہے کہ جب تک عمل میں نہ آئے میں پکڑ نہیں کرتا اس کی. ابھی خیال میں تھا تو خیال میں جھٹک دیا, لیکن بزرگوں نے کہا کہ خیال کا گناہ بھی بڑا گناہ ہوتا ہے, وہ خیال کے گناہ کو بھی روکنے کی کوشش کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا اس کی سزا ملے گی. اب مجھے یہ بتاؤ بادشاہ صاحب کہ آپ نے یہاں پہ سزا لینی ہے کہ وہاں پہ سزا لینی ہے؟ ان کا پتہ نہیں اگلے جہان کیسی سزا ہوگی, تو یہیں پہ کچھ اہتمام کر دیں. ان کا جلاؤ آگ, ایک بڑا الاؤ, آگ جلائی گئی, بڑا الاؤ جلایا گیا, اور بادشاہ کو کہا کہ جاؤ اب اس آگ کے اندر کود جاؤ. بادشاہ تابع دار, گرو تھا نا پیچھے, تو ڈر نہیں لگا اس کو. تو وہ آگ کے پاس جیسے پہنچا نا, گرو نے روک لیا. گرو نے کہا تمہارے خیال کا گناہ تھا, تمہارے خیال کو سزا مل گئی ہے. اللہ اکبر. تمہارا خیال جلا دیا ہے. واہ 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 واہ. تو خیال ہی تو مصفح کرنا ہے آپ نے, اپنی نیک نیتی سے اللہ کے حضور پیش ہو. سرکار فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے کوئی آف ڈیز نہیں ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ کسی ٹائم چھٹی میں نہیں ہوتا ہے. واہ واہ واہ. وہ ہمہ حال ہر وقت ہر جگہ پہ آپ کی بات سن رہا ہے.
جہاں کوئی سننے والا نہیں ہوتا وہاں آپ اللہ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں. جہاں پہ آپ کی قوت بازو ختم ہو جاتی وہاں پہ آپ اللہ کو پکارتے ہیں. کشتی بھنور میں پھنس جائے تو کوئی چپو نہیں اس کو بچا سکتا, وہاں پہ آپ اللہ کو بلاتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جب اللہ مدد کر دیتے تو باہر آ کے کہتے ہیں ہم نے بڑا زور لگایا کشتی باہر نکالنے کے لیے. یہ انسان ہے جی. یہ تو ذرائع تو بے بہا ہیں اللہ تک پہنچنے کے. سجدہ ہے, اس کے بعد لوگوں کو کھانا کھلانا ہے, اس کے نام کا کھانا کہ وہ دینے والا بھی وہی ہے مانگنے والا بھی وہی ہے. کمال سی بات ہے. وہ کہتا ہے مجھے کھانا کھلاؤ. کس کو کھلائیں؟ غریب کو کھلاؤ. مجھے کھلاؤ گے تو غریب کو کھانا کھلا لو, کسی کی بیٹی کی شادی کر دو, کوئی ایسے اچھے اچھے کام کر دو اپنے اللہ کو خوش کرنے کے. انسان کو نہیں خوش کر. پھر میں بار بار اس پہ فوکس کر رہا ہوں کہ اگر یہ خیال درمیان میں کہیں پر بھی ایسا آ گیا نا کہ میں کر رہا ہوں اور اسے مجھے لوگوں سے تعریف و توصیف ملے گی تو یہ سارے کا سارا سسٹم برباد ہو گیا. یہ ہائی جیک ہو گیا, ہیک ہو گیا شیطان کے ذریعے آپ کے پاس. تو یہ بڑا اس کو احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ کہیں آپ کا نفس نہ درمیان میں شامل ہو جائے. کہ نفس پریز چاہتا ہے, خواہش ہوتی ہے اس کی کہ مجھے پسند کیا جائے, مجھے میری تعریف کی جائے, وہ اپنے اندر بڑا خوش ہوتا ہے. تو سرکار ایسا فرماتے ہیں کہ پھر ایسے انسان کے لیے پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ پھر لوگ تعریف نہیں کرتے اور یہی اس کے لیے بڑا کرب کا مقام ہو جاتا ہے. نیک کام کریں, اللہ کو جو کام پسند ہے وہ کام کریں. اللہ کہتے ہیں جھوٹ نہ بولو, چلو جھوٹ کو ہی نکال لیں درمیان سے زندگی میں سے. یہ جھوٹ نہیں بولنا ہم نے, یہی چیز ہی نکال لیں. اللہ نے کہا ہے کہ یتیم کا مال نہیں کھانا, نہ کھائیں. یتیم کو بالکل نہیں کھانا چاہیے, یتیم کی مدد کرنی چاہیے جا کے. جو کام اللہ تعالیٰ نے احکام دیے ہوئے جن کے, اس خوشنودی سے کہ اللہ کو یہ بات پسند ہے. تو سرکار ایسا فرماتے تھے کہ اگر تمہاری مسجد کی زندگی اور مسجد کی باہر کی زندگی برابر ہو گئی تو سمجھو کہ اب جو ہے نا وہ تمہاری نماز قائم ہو گئی. سبحان اللہ. اب نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے, نماز قائم کرنے کا حکم ہے. جو نماز کا آپ کا جو پورا عمل ہے وہ اگر آپ کی زندگی میں نظر نہیں آتا تو پھر کیا فائدہ. یعنی کہ آپ نماز تو پڑھ رہے ہو لیکن لوگوں کے ساتھ آپ سخت ہو. یعنی کہ اللہ کی رحمت کو پکارنا ہے لوگوں پہ رحم کر کے. جو زمین والوں پہ رحم کرتا ہے آسمان والا اس پہ رحم کرتا ہے. بلکہ کل وہ جو حمد تھی اس کے جو اے خالق کونین تیرے کام عجب ہیں, دیتا ہے کبھی اور کبھی مانگ رہا ہے. واہ 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 سبحان اللہ. بالکل ایسی ہے. تو بس یہ یعنی کہ اللہ کو بیچ میں رکھنا ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے. اللہ کو راضی کرنا ہے جی. اور اللہ کے پاس جب آپ جاتے ہیں نا تو وہ بس صرف خواہش اللہ ہی ہونی چاہیے, اس کی اور کوئی خواہش نہیں ہونی چاہیے. ہم ان کے پاس گئے حرف آرزو بن کر, حریم ناز میں پہنچے تو بے نیاز ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب وہاں پہنچ گئے تو بس اب خواہش کیسی. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو دو طرح کے لوگ نا اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے. ایک پہنچ جائے گا جو بڑی عبادات کرتا ہے, زاہد عابد ہے, پہنچ جائے گا. اور ایک درویش بھی پہنچ جائے گا جو اللہ کے احکام کو دنیا میں جس نے پینیٹریٹ کیا اور جس نے اپنی ذات کو بھی اللہ کے کاموں کے اوپر لگایا, وہ بھی پہنچ جائے گا. تو پتہ کیسے چلے گا کہ عابد کون ہے اور درویش کون ہے. تو فرمایا کہ جب عابد پہنچے گا نا وہاں پہ تو وہ کہے گا یا اللہ میرا یہ کام یہ کام یہ کام. جیسے وہ واقعہ نہیں سنایا ہوا کہ ایک بڑا عبادت کرنے والا تھا تو ایک فرشتہ پاس سے گزرا, اس نے کہا تو بڑا اللہ کا نیک بندہ لگ رہا ہے, بڑی عبادت کرتا ہے, میں جا رہا ہوں پر کوئی چٹھی ہے تو مجھے دے دے, میں اللہ میاں کو دے دوں گا. اس نے کہا ہاں جناب میں یہ میرے یہ کام. وہ دو چار کام بولے, فرشتے نے کہا اوکے میں سمجھ گیا ہوں, ٹھیک ہے میں میسیج دے دوں گا تیرے اللہ. وہ کہ میں نے ابھی لسٹ نہیں میری پوری ہوئی, تم کہہ رہے ہو. کہتا میں سمجھ گیا ہوں, میں اللہ کو کہہ دوں کہ یا اللہ تیرے علاوہ اس کو سب کچھ چاہیے. اللہ اکبر. تو کہتے ہیں جب درویش پہنچتا ہے نا اس بارگاہ کے اندر تو کہتا ہے یا اللہ یہاں تک تو میں پہنچ گیا, آگے تو نہیں بتانا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. اللہ اکبر. واہ واہ سبحان اللہ. وہ پھر اور طرح کے مزاج والے لوگ ہوتے ہیں, وہ آرزوؤں سے نکل گئے ہوتے ہیں, انہوں نے اپنی آرزویں سرنڈر کر دی ہوتی ہے, جس کو وہ کہتے ہیں نا اکثر سلنڈر ہو گئی ہے. یعنی کہ اللہ اگر مل جائے کبھی مل جائے اور وہ پوچھے کہ کیا چاہیے تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں آپ کہنا تیری رضا چاہیے. بس سبحان. بس یعنی کہ جو سب سے بڑی قرآن کے مطابق بھی جو سب سے بڑی کامیابی ہے کہ اگر اللہ راضی ہو جائے. اور کرنا کیا ہے جی, کل کو جانا کدھر ہے, ہم نے ادھر ہی تو جانا ہے.
تو جب ادھر جانا ہے تو آپ کو سارا کچھ بتایا ہے اللہ نے کہ آپ نے آنا ہے، اعمال ہے، نیک ہے، بد ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، کس کے لیے ہے، کون لوگ ہوں گے، کیسے لوگ ہوں گے، پیسہ لے کے آپ فرماتے تھے کہ کبھی موقع ملے نا کہ جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ تو وہاں پہ لوگوں سے سوال پوچھنا تو کہ آپ جنت میں آئے، آپ نے کیا کیا ایسا، تو بیشتر لوگ یہ جواب دیں گے کہ جو ہماری خواہشیں تھیں، جو ہماری آرزویں تھیں وہ پوری نہیں ہوئی، سبحان اللہ، ہم اس لیے جنت میں آ گئے ہیں۔ اور یہی اللہ، کام اگر آپ دوزخ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے پوچھیں گے نا تو کہیں گے ہماری آرزویں پوری ہو گئی ہیں، ہم اس لیے دوزخ میں آ گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آرزوؤں کا تو بڑا کنیکشن ہے اس کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، کہ اپنی آرزوؤں کو ذرا ٹیم کریں، تھوڑا سا دھیان کریں ان کے ساتھ کہ یہ اللہ کے ساتھ منسلک ہونے میں رکاوٹ پیدا کر رہی ہیں یا اللہ کے ساتھ کنیکشن بنانے میں آپ کی مدد کر رہی ہیں۔ مجھے حضرت کی دعا یاد آ گئی کہ اے اللہ، جو وسائل تو نے مجھے دیے ہیں جن کو میں زندگی کہہ رہا ہوں، ان کا ایسا استعمال عطا فرما کہ خاتمہ زندگی کا جب بھی ہو تیرے قریب میں ہو۔ آمین آمین۔ تو یعنی کہ وہ جو وسائل ہیں وہ اللہ کی راہ میں استعمال کرنے، زندگی اس کی دیوی، مال اس کا دیا ہوا، اولاد اس کی دیوی، سب کچھ بس اللہ کی راہ میں استعمال کرنا، ایسا استعمال کرنا ہے کہ اللہ کے قریب ہوتے جائیں۔ یعنی اگر مال اللہ نے دیا ہے تو وہ بھی اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ بن گیا، غریبی دی ہے اور آپ راضی ہیں تو وہ بھی اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ، یعنی کہ کوئی مشکل نہیں ہے اس طرح سے، بس وہی جو آپ نے کہا کہ سلنڈر کر رہا ہے، سلنڈر کر رہا ہے جی۔ تو یہ بڑا ضروری ہے۔ اس کا بھی ذرا واقعہ بتا دیں سلنڈر والا، کہ آپ کے جو جاننے والے تھے وہ، ہاں وہ میں نے ان سے پوچھا نا، میں نے کہا جی آپ تو ذرا اپنی بیگم کے ساتھ بڑے غصے والے ہوا کرتے تھے، تو اب آپ میں نے دیکھا ہے کہ اپنی بیگم کے ساتھ بڑے آپ دھیمے مزاج میں ہو گئے ہیں اور کئی باتوں کو آپ اگنور کر جاتے ہیں اور بڑے تعلقات آپ نے اچھے کر لیے۔ وہ کیسے کیا آپ نے؟ کہتے جی اسی تو سلنڈر کرتا ہے۔ تو دیکھنے والوں کے لیے بڑا گہرا میسج ہے اس میں، سلنڈر کرے جی، سلنڈر کرے، اپنے گھر کو آسان بنائے جی۔ بالکل، سبحان اللہ۔ یہ خواہشات ایسی جو آپ کے گھر کو خراب کر رہی ہیں، کہ کس کام کی ہیں وہ خواہشات؟ وہ کہتے ہیں دوسرے کا منہ لال دیکھ کے اپنے منہ پہ چپیڑے نہیں مارنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اپنے حالات کے اوپر بھی دیکھو، غور کرو کہ اللہ نے آپ کو کس کیفیت، کس کمیونٹی میں، کس جگہ پہ پیدا کیا، آپ اس جگہ پہ رہتے ہوئے اس کا مصرف ڈھونڈے۔ اگر اللہ نے آپ سے کوئی کام لینا ہے تو وہ آپ کو ادھر شفٹ کر دے گا، لے جائے گا۔ اگر اللہ نے آپ کے ذریعے سخاوت کروانی ہے تو وہ آپ کو پیسہ دے دے گا۔ لیکن اگر اللہ آپ کے پاس ہے تو پیسہ آنا جانا میٹر نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ سب سے بڑی اور دنیا میں انسان کو کیا چاہیے، اگر یہ بندہ جو کہہ سکے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے، یا اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا۔ مجھے یاد ہے میں عمرے کے لیے گیا نا جب، تو غلاف کعبہ پکڑ کے تو میں ایسے آنکھیں بند کر کے سر لگا کے میں بیٹھا ہوا تھا، اور میرے دل میں جو باتیں تھیں میں زبان میں لائے بغیر اپنے اللہ میاں سے کر رہا تھا۔ تو میرے کانوں میں ایک خاتون کی آواز آئی، کہیں میرے قریب میں تھی، پنجابی خاتون تھی، روئی جا رہی اور ایک ہی بات کی جا رہی تھی۔ جتنی دیر میں کھڑا رہنا ان کا ایک ہی فکرہ تھا، یا اللہ میرا کچھ قبول کر لے، اللہ یا اللہ میرا کچھ قبول کر لے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ کچھ بھی قبول ہو گیا نا تو سب قبول ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں ایک ہی تو کام آنی ہوتی، پتہ نہیں کون سی کام آنی ہے، اسی وہ اس ایک کے لیے آپ سب کچھ ہی کرتے جاتے ہیں۔ وہ ایک قبول ہوگی تو سب قبول ہوگی۔ گناہ کیا ہے اگر وہ معاف کر دے تو؟ سبحان اللہ۔ اگر وہ معاف نہ کرے تو نیکی کیا ہے؟ تعلق کی بات ہے آپ کے، اپنے اللہ سے تعلق بنائیں تاکہ یہ خواہشات بھی کنٹرول ہوں، آپ کے معاملات بھی سیدھے رہیں، اللہ کا رستہ بھی ہو، آپ یہاں پہ لوگوں کے لیے آسانیاں بنیں، ان کے لیے منفعت بخش بنیں۔ آپ کہہ رہے ہیں درویشی کیا ہے؟ درویشی یہ ہے کہ آپ پہلے انسانوں کے لیے بے ضرر ہو جاؤ، سبحان اللہ، اور پھر دوسری بات کیا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے منفعت بخش بن جاؤ، آپ سے لوگوں کو خیر ملے، تو درویشی مکمل ہے۔ سبحان اللہ، پورا کا پورا کام ہے یہ۔ سبحان اللہ۔ تو بس اس زندگی میں ڈھونڈیں اپنے معاملات کے اندر کہ آپ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں،
سبحان اللہ. آپ دنیا داروں کو خوش کرنے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں, باس کو راضی کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں, اپنے چاہنے والوں کے لیے جن کی نظر میں آپ معتبر بننا چاہ رہے ہو تو ان کے لیے کیا کیا کرتے ہیں, اور جہاں پہ معتبر آپ کو ہونا چاہیے اس کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ. وہ اس پہ تھوڑا سا خیال جو ہوتا ہے نا, یہ ایک ایسے ٹوسٹ کے ساتھ ہی بدل جاتا ہے جی, کہ ایک ایسے پمیری سی چھوٹی سی نا ایسا ٹوسٹ ایک ہوا اور سارا منظر بدل گیا. خیال بدل جائے تو نظارہ ہی بدل جاتا ہے سارے کا سارا. دیکھنے والا کہتا ہے کہ اوہو یہ تو بڑا وہ شاہین نے شکار کر لیا, بڑا ظلم ہو گیا, ہرن کا بچہ اٹھا کے لے گئے شاہین, کتنا خون مار کر دیا اس نے. اور دیکھنے والا دوسرا کہتا ہے کہ یہ تو اس کی خوراک ہے. واہ 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 واہ, اس نے اللہ تعالیٰ نے اس کی خوراک رکھی ہوئی ہے, اس کا اینگل اور ہے. سوچ کی بات ہے, سوچ کی بات ہے. تو یہ سوچ اس وقت پازیٹیو ہونی شروع ہوگی جب آپ کا اپنے رب کے ساتھ کنیکشن قریب ہوگا, دل کے قریب ہوگا, تبھی کہیں آج جا کے بات بنے گی. جتنا انسان اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے اتنا اس کے بندوں کے قریب ہوتا جاتا ہے. ہاں یہ بڑا پکا فارمولا ہے جی, ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے. ڈائریکٹلی پروپورشن ہے جی. یہ ہو نہیں سکتا کہ جو اللہ کے قریب اور بندوں کے قریب نہ ہو, یہ فارمولا ہی نہیں ہے. واہ 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 واہ. یہ بھی ایک فارمولا ہے کہ جو اللہ کے قریب ہے وہ بندوں کے بھی اتنا ہی قریب ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا رستہ بندوں میں سے گزر رہا ہے. سبحان اللہ. بندوں کے ساتھ احتیاط سے گزرتے جاؤ, معاف کرتے جاؤ, اپنی معافی لیتے جاؤ. معاف کر دو تاکہ معاف کر دیے جاؤ. اپنی معافی کی بندوبست کرو, دوسروں کو چھوڑو. اپنی معافی ہو گئی تو بس معافی مانگنے والا معافی دے کے جائے گا. سبحان اللہ. جزاک اللہ. یہ تھی آج کی ایپیسوڈ. مجھے تو بہت مزہ آیا اور میں امید کرتا ہوں آپ کو بھی بہت اچھی لگی ہوگی. کوئی اگر آپ کسی ٹاپک کے اوپر, کسی سوال کے اوپر ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو کامنٹ کریں. چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.